السلام علیکم، میں وجاہت علی شاہ. بچوں پہ سختی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، یا پھر اگر ہونی چاہیے تو کس حد تک ہونی چاہیے؟ دیکھیے، جب سے یہ دنیا بنی ہے اس میں سزا اور جزا کا یہ کنسیپٹ موجود ہے. سزا اس وجہ سے ہے کہ ایک خوف برقرار رہے، جو بندہ غلط کام کر رہا ہو اس کو پتا ہو کہ اس کا بدلہ مجھے سزا کی شکل میں مل سکتا ہے. تو اس کے اگینسٹ اگر دیکھا جائے تو جزا بھی موجود ہے. جزا اس اینگل میں ہے کہ اگر فرض کرے ایک بندہ ہے اور وہ اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو موٹیویشن برقرار رکھنے کے لیے ایک جزا کا کنسیپٹ موجود ہے، مطلب کہ ایک انعام. لیکن یہاں پر یہ سزا اور جزا والا کنسیپٹ جو ہے یہ بچوں کے معاملے میں بالکل کارآمد نہیں ہے. اب یہاں پر آپ اس چیز کو ایک اور اینگل سے دیکھ لیں، اور وہ ہے آپ لوگوں کا اینگل. مثال کے طور پر جس طرح بڑے ہیں ان کی ایک عزت ہے تو بچوں کی بھی اتنی ہی عزت ہے. اب آپ اپنے اینگل سے اس کو دیکھ لیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ کو کسی زمانے میں ایک بندے نے 10 لوگوں کے بیچ میں ایک تھپڑ مارا ہے، یا پھر اس طرح کوئی گالی دی ہے، یا پھر بہت ہی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، لیکن وہ 10 لوگوں کے بیچ میں ہوا ہے، آپ پوری زندگی نہ اس کو بھول سکتے ہو نہ اس کو مٹا سکتے ہو اپنے میموری سے. تو بچہ بھی ایسے ہی ہے، بچے کی بھی اپنی ایک عزت ہے، اپنی ایک انٹیگریٹی ہے. تو وہ اگر ہرٹ ہوگی تو بچہ یہاں پر تھوڑا بہت ری ایکشن تو شو کرے گا. لیکن یہاں پر ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر فرض کرے جسٹ ان کیس سزا اور جزا کا کنسیپٹ اگر یہاں پر بچوں پہ کارآمد نہیں آ رہا تو والدین کریں تو کیا کریں؟ دیکھیے، ہر ٹائم بچہ صحیح نہیں ہو سکتا، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک بچے نے یہ کام کیا ہے اور یہ بہت غلط ہے اور یہ اسی ٹائم ایڈریس ہونا انتہائی ضروری ہے، تو میں کس اینگل سے اس کو ایڈریس کروں گا؟ اب ایک غلط کام ہوا ہے اور آپ کو کنفرم پتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو میں کیسے اس کو ایڈریس کر لوں؟ یہاں پر بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ مثال کے طور پر ایک بچے نے غلط کام کیا تو آپ اس بچے کو لا کر بٹھائے اور صرف وہی چیز ڈسکس کریں جس کام کے لیے آپ نے اس کو بلایا ہے. ہم بحیثیت سربراہ، بحیثیت والدین یا پھر بحیثیت اساتذہ یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچے نے غلط کام کر دیا، ہم لے آتے ہیں اس کو بٹھا دیتے ہیں اور یہاں پر اس ایک غلط کام کے ساتھ ساتھ 10 پرانے ماضی والے کام بھی نکال لیتے ہیں. وہ جو بچے نے کمیڈیاں ڈالی ہوتی وہ بھی نکال کے سامنے رکھ لیتے ہیں اور بچے پہ ایک چاپ لگا لے، تم تو ہو ہی نہیں کام میں، تم تو ہو ہی نالائق، تم تو کسی کام کے نہیں ہو. یہ مت کر. جس کام کے لیے بچے کو بلایا ہے اسی کام سے ریلیٹڈ بچے کو اس ٹائم ایڈریس کر لے، ڈسکس کر لے، سمجھائے اور بچے کو پھر اپنے فیصلے خود لینے دے. اگر آپ لوگ ایسے نہیں کریں گے تو یہ بچہ جیسے ہی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوگا تو یہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ کیونکہ یہ وہ کمیٹیاں پوٹ کے نکل آتی ہے کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کے تھرو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طرح ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مس ایپ جو آپ لوگ بچوں کے ساتھ کرتے ہو، یا پھر یہ چھوٹی چھوٹی بے عزتیاں جو آپ لوگ ہم سربراہ بچوں کو کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ ایک کمیٹی کی شکل میں نکل آتی ہے. اور وہ یہ تب نکلتی ہے جب بچہ خود مختار ہو جائے، جب بچہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے، جب بچے کو لگے کہ مجھے اب اپنے ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ پہلی ہے فرصت میں والدین کو چھوڑ کے چلا جائے گا. پھر یہاں پر والدین یہ گلہ کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارا لال، ہمارا بچہ. اس طرح نفسیات سے ریلیٹڈ جتنے بھی کونسلرز ہیں ان کے پاس ڈیر و ڈیر اس طرح کہانیاں، ڈیر و ڈیر اس طرح سٹوریز موجود ہیں کہ ماں باپ ان کے پاس آتے ہیں بڑھاپے میں، کہتے ہیں کہ ایک ہی بچہ تو چھوڑ کے چلا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ سختی کتنی ہونی چاہیے اور جزا کتنا ہونا چاہیے. یہاں پر والدین کے 3 قسم کے رویے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کس اینگل سے اس چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر ایک رویہ ہے اتھارٹیٹیو رویہ. والدین اکثر اتھارٹیٹیو بیہیویئر رکھتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم ڈومیننٹ رہیں گے، ہمارا بچہ ہمارا ماتحت رہے گا تو یہ ہماری ہر بات کو سمجھے گا بھی اور فالو بھی کرے گا اور مانے گا بھی. یہ وہ ہے کہ بس میں نے کہہ دیا اور میں نے جو کہا that's it, final, period. میں اس کے بعد دوسرا کوئی بات نہیں سننا چاہتا یا نہیں سننا چاہتی. تو یہ ہوتا ہے اتھارٹیٹیو رویہ. دوسرے نمبر پر رویہ ہے پیسو رویہ. پیسو رویہ وہ ہے ہمارے سوسائٹی میں یہ والا رویہ بھی بہت عام پایا جاتا ہے کہ میرا بچہ میری بات نہیں مان رہا، دیکھو میں اس کے لیے اتنا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں لیکن اس کے باوجود یہ کوئی رسپانس نہیں شو کر رہا. میں تو بول کے تھک گیا ہوں یا تھک گئی ہوں لیکن پتہ نہیں یہ کہاں پہ گمسم ہے. مطلب یہاں پر یہ ہے کہ والدین خود کو وکٹم بنا لیتے ہیں، پورا بلیم بچے پہ کرتے ہیں. تو یہ دوسرے قسم کا رویہ ہے. تیسرا قسم کا رویہ ہے اسرٹیو رویہ. یہ وہ والا رویہ ہے
جو کہ زیادہ پریفریبل ہے. اگر آپ میں خود اسی رویے کو پریفر کرتا ہوں کہ مطلب مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو موبائل سے روک رہے ہو, تو اگر بچہ نہیں رک رہا تو بچے کو آپ یہاں پر یہ بتا سکتے ہو کہ بیٹا آپ نے دن میں صرف ایک دفعہ موبائل یوز کرنا ہے, وہ آپ کی مرضی, دوپہر کو کرو یا پھر رات کو کرو, لیکن کرنا ایک دفعہ ہے. اچھا بیٹا آپ نے ایک دفعہ کر دیا, بس بات ختم, رات والا آپشن ختم, چونکہ آپ نے دوپہر کو دیکھ لیا, بچہ رات کو بھی دیکھے گا. جب رات کو آئے تو اس ٹائم اسرٹیو رویہ آپ نے رکھنا ہے, اور آپ نے ان کو بتانے کہ دیکھیں بیٹا بچوں کے ساتھ جب آپ ایڈلٹ کی طرح ٹریٹ کریں گے نا تو بچہ یقین جانے سمجھ جاتا ہے چیزوں کو. ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر کبھی کبھی ہمارا وہ ممتا جو ہے وہ نکل آتی ہے, یا پھر ہمارا جو ایک لاڈ ہے وہ نکل آتا ہے. اب کہتے کہ نہیں چلے کوئی بات نہیں, بچہ ہے. ایک دفعہ آپ نے دل پہ پتھر رکھنا ہے, اسرٹیو رویہ رکھنا ہے. اچھا بیٹا آپ نے دوپہر کو دیکھا تھا, سوری ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا اور ہم اس بات پہ پہنچ گئے تھے کہ اگر دوپہر کو ہو جائے تو پھر رات والا کام نہیں ہوگا, رات والا موبائل یوز نہیں ہوگا. ایک دفعہ بچہ ضد کرے گا, روئے گا, چلائے گا, چیخے گا, ہڑتال کرے گا, بغاوت کا علم بلند کرے گا, مت مانے. بچے کی کسی چیز کو مت مانے, خود اسرٹیو رہے, اور اس کے بعد جب بچہ سمجھ جائے گا کہ نہیں یار واقعی میں میرے پاس تو وہ آپشن ایک ہی ہے, یا دوپہر یا شام, تو خود بخود وہ ایک آپشن پہ آ جائے گا. جب اس طرح آپ ایک سنچے میں بچے کو ڈال لینا تو پھر آہستہ آہستہ بچے کو بولے کہ بیٹا آپ نے ایک دن یوز کرنا ہے, ایک دن نہیں کرنا, تو وہ خود بخود بچہ چونکہ آلریڈی اس کی ٹریننگ ہو گئی ہے دوپہر اور رات والی, تو پھر وہ ایک دن کرے گا ایک دن نہیں کرے, وہ خود بخود اس میں, کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ میرے والد جو ہے یا پھر میری ماں جو ہے یہ بڑا اسرٹیو بیہیویئر رکھ رہے ہیں میرے اس حوالے سے. اس بات کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پر یا تو بہت زیادہ سختی کرتے ہیں یا پھر بہت زیادہ لاڈ کرتے ہیں. اسرٹیو بیہیویئر ان دونوں کے بیچ میں ہے, مطلب یا اتھارٹیٹیو بھی نہ ہو, پیسو بھی نہ ہو, بلکہ اسرٹیو رہے. اسرٹیو یہ ہوتا ہے کہ پیار کرے, مثال کے طور پر سختی ہے, لاڈ ہے, اس کے بیچ میں جو رستہ ہے وہ ہے پیار کا. تو بچوں کے ساتھ پیار کرے, بے شک کرے, کیونکہ بچہ پیار کا بھوکا ہوتا ہے, یہ پیار چاہتا ہے. اور بچے کو عزت دے, جتنا زیادہ عزت آپ گھر سے دیں گے, جتنی ہی زیادہ آپ بچے کو ویٹیج دیں گے اور وہ گھر سے دیں گے, باہر جا کر یہ اسی طرح ٹریٹمنٹ کرے گا, باہر جا کر یہ اسی طرح سوسائٹی میں بھی اس اینگل سے رسپونس کرے گا. اپنے آپ کو اگر یہ بہترین بندہ سمجھے گھر میں, اپنا ایک قدر ایک قیمت اس کو گھر سے ملے اس کی شخصیت کی, تو یہ باہر جا کر وہی شخصیت کو پورٹرے کرے گا اور بہترین طریقے سے کرے گا. یاد رکھیے اگر بچہ گھر میں ہی بے عزت ہو تو یہ دنیا کے جس کونے میں بھی چلا جائے اس کو کوئی عزت نہیں مل سکتی, کیونکہ اس نے اپنے مائنڈ میں یہ بٹھایا ہوتا ہے, گھر کی طرف سے اس کے مائنڈ میں یہ بٹھایا ہوتا ہے کہ تم تو ہو ہی نکمے نکٹو بے عزت قسم کے انسان. اس حوالے سے ضروری ہے کہ والدین اپنے رویے پہ, اپنی چیزوں پہ ضرور نظر ثانی کر لیں بچوں کے حوالے سے. دس از رجات علی شاہ فرام شاہ انٹرنیشنل اسکول, سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ.